ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر تھا آج تک تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی فسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپائے کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آج تیسرا سبق ہے۔ آپ کا نسب نامہ اور شجرہ کل اور پرسوں کے درس میں آپ سن چکے، اور یہ بھی بات آپ نے سن لی کہ آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے تھے، اور 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے۔ جب جوان ہوئے بہت سے رشتے آئے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہوا کہ یہود بے بہبود کو کچھ آثار تو معلوم ہی تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا اصلی وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے ارد گرد وہ بسیرا کر چکے تھے، اور ٹو میں تھے کہ وہ نبی آخر الزماں جو آنے والے ہیں، نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جہاں بھی شک پڑتا فوراً رجوع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ایک روایت کے مطابق ملک شام کی طرف تجارت کے لیے عازم سفر تھے، اور دوسری روایت کے مطابق شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یثرب جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے، اس کے ارد گرد کسی جنگل میں تھے۔ یہود جو ہیں ان کو بھی کچھ شک پڑا ہوا تھا، اسی شک کی بنا پر یہودیوں کے کچھ لوگ ملک شام سے آئے اور جنگل کے اندر حضرت عبداللہ پر انہوں نے قاتلانہ حملہ کرنا چاہا، تاکہ یہ جو آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ نبوت جو ہے بنو اسحاق سے ختم ہو کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت انہوں نے حملہ کرنا چاہا، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے بشکل انسانی نمودار ہوئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ کا دفاع کیا، انہیں بھی بچایا اور ان یہودیوں کو مار بھگایا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اماں جان حضرت آمنہ کے والد وہب ابن مناف وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جس وقت انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ اس بچے عبداللہ کے ساتھ کروں گا۔ کسی آدمی کے ذریعے انہوں نے
جناب خواجہ عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجا۔ جناب خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، جب تحقیق کی گئی تو وہ ساری خوبیاں اماں آمنہ کے اندر موجود تھیں۔ حسن بھی اللہ نے انتہا درجے کا دیا، عفت و پاک دامنی اس کے اندر بھی وہ با کمال تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح اماں جی حضرت آمنہ کے ساتھ منعقد ہوا، اور اس نکاح کے 1 سال ہی بعد شام کی طرف تجارت کے سلسلہ میں گئے تو واپسی پر مدینہ طیبہ سے کچھ دور تھے کہ بیمار ہو گئے۔ چونکہ ننیال بھی ادھر مدینہ طیبہ میں ہی تھے، تو ادھر ساتھیوں نے جو ہے حضرت عبداللہ کو لا کر یثرب کے اندر جو ہے کہا کہ ادھر آپ چند دن ٹھہر جائیں، جب بہتر حالت ہو جائے گی تو پھر آ جائیں۔ قضاء و قدر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہر انسان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، اس کی جگہ بھی مقرر ہے، اور اس کی موت کا سبب بھی مقرر ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ کی یہیں پر وفات ہو گئی۔ اب 1 سال کی نئی نویلی دلہن ہو اور جس کے شوہر بھی حضرت عبداللہ جیسے باکمال شوہر ہوں، انتہائی وفادار شوہر ہوں، جوانی کے عالم کے اندر بیوگی، یہ تو اس وقت حضرت آمنہ کے دل کی کیفیت یا وہ خود جانتی تھیں یا ان کا اللہ جانتا، دل پر کیا بیتی۔ بڑے اندوناک اشعار لکھے، اشعار کہے، سیرت کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ بڑے ہی غمزدہ تھی، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی تکلیف اس کی وسعت سے زیادہ نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی زخم دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی رنج اور غم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مرہم کا انتظام بھی خود فرماتے ہیں۔ کڑیل جوانی ہے، شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے، انتہائی جوانی کے عالم میں بیوہ ہو جانا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اماں جان حضرت آمنہ کو صبر عطا کیا۔ اماں جی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، حالت حمل میں تھے، کئی ایسی چیزیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہوتی تھیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ میں جس وقت کسی رستے سے گزرتی تھی تو درخت جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، کسی چشمے پر پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی تو چشمے کے پانی جو ہیں وہ اوپر آ جایا کرتے تھے، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں جو اماں آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت حمل کے اندر دیکھی۔ سیرت کی کتابوں میں لمبی تفصیل ہے ان کی۔ بہرحال پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مبارک گھڑی بھی آ پہنچی جس کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں کی تھیں، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے جس گھڑی کی بشارتیں دی تھیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت و بشرا عیسیٰ، میری امت کے لوگوں، میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور دعاؤں کا ثمرہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی خوشخبریاں دیں میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ولادت باسعادت جو ہے
اس کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف کی وجہ شاید یہ ہے کہ جس وقت اماں آمنہ کے گھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، کس کو خبر تھی کہ آنے والے وقت کے اندر یہ بچہ صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنے گا؟ کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ آنے والے وقت کے اندر اللہ اس عظیم بچے کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجائیں گے، کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور عرب کا وہ دور جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے کا دور ہے، اسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی اس طرح تاریخ ولادت ضبط کرنے کا کوئی اس طرح رواج بھی نہیں تھا۔ بہرحال جو چیزیں سامنے آئیں ان کے اندر یہ چیزیں اجماعی ہیں، یعنی اختلافات کے باوجود یہ چیزیں اتفاقی ہیں سیرت نگاروں کی آپس میں، کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، دن اس دن سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ دوسری بات، عام الفیل والا سال تھا۔ عام الفیل، عام عربی زبان کے اندر سال کو کہتے ہیں، اور فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ کل جس کا تذکرہ ہوا اس وقت بتایا بھی تھا کہ وہ ہاتھی والے واقعہ سے کتنی دیر بعد رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی؟ 50 یا 55 دن بعد۔ اس پر بھی سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، اور تقریباً اس پر بھی اتفاق ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ غنیت الطالبین کے اندر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ان کی مشہور تصنیف ہے، اس کے اندر وہ محرم الحرام کا بھی قول نقل کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، یہ ایک ان کا قول ہے۔ باقی تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ پھر آگے اختلاف ہوا کہ ربیع الاول کی تاریخ کون سی ہے؟ 8 تاریخ بھی، 9 تاریخ بھی اور 12 تاریخ بھی، یہ تینوں اقوال موجود ہیں، اور زیادہ جو رجحان ہے سیرت نگاروں کا وہ 9 ربیع الاول کا قول ہے۔ وقت جو ہے وہ صبح صادق کا ہے، اور دن جو ہے سوموار کا ہے۔ مکان جو ہے یہ دار بنی ہاشم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت دنیا کے اندر کچھ عجیب و غریب جو ہے وہ منظر دیکھنے کو ملے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاورز تھیں، 2 ایٹمی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرا ایران، فارس۔ اصل نام تو فارس ہی تھا، تو اب اس کا نام ایران بن گیا۔ یہ 2 سپر پاور تھے، اور رومی جو ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت، اور ایرانی جو ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ یہ 2 سپر پاورز تھیں۔ جس طرح ہمارے زمانے میں بھی 2 سپر پاور تھیں، ایک روس جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، اور دوسرا امریکہ جس کے انشاءاللہ ٹکڑے ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے۔ تو یہ 2 سپر پاورز تھیں۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں کا آتش کدہ، مرکزی آتش کدہ جہاں آگ جلتی تھی، سیرت نگاروں نے لکھا تقریباً 6 میل جو ہے اس کی لمبائی اور 6 میل اس کی چوڑائی، اور صدیوں سے اس میں آگ جل رہی تھی۔ ایرانی اس کی آگ بجھنے ہی نہیں دیتے تھے، تھوڑی سی مدھم ہوئی اور لکڑیاں، ایرانی اس کی آگ نہیں بجھنے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ایرانیوں کی وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی، اور اسی کے ساتھ کسریٰ کے کنگرے جو ہیں
وہ گر پڑے اس کے محل کے جو کنگرے تھے۔ ایک لفظ میں نے یہاں لکھا کہ ارہاس کیا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کے بعد، نبوت ملنے سے بعد جو خلاف عادت کام جو ہے انبیاء کرام کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ جن کا ظہور فرماتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ بالکل ایسے ہی خلاف عادت کام جو دعوی نبوت سے پہلے ہوتے ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ تو یہ ارہاسات سمجھ لیجئے کہ ایران کا آتش کدہ جو ہے وہ بجھ گیا، کسریٰ کے محل کے کنگرے جو ہے وہ گر پڑے۔ یہ ایک اور جملہ لکھا ہے، پیدائش کی تاریخ میں اختلاف۔ ابھی جو میں نے بتایا یہ پیدائش کی تاریخ میں جو اختلاف ہے نا، یہ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت جو ہستیاں جو ہیں ولادت باسعادت کے وقت بھی زندہ تھیں، اور وہی ہستیاں اعلان نبوت کے وقت بھی زندہ تھیں۔ آپ کے انتہائی قریب ہستیاں، 3 ہستیاں ہیں وہ۔ نمبر 1 آپ کی رضائی والدہ اماں جان حضرت حلیمہ، یہ بھی اس وقت زندہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی دایا حضرت ایمن، اور نمبر 3 آپ کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 ہستیاں وہ ہیں جو آپ کی ولادت کے وقت بھی موجود تھیں، اور ان تینوں ہستیوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا ہے۔ اگر صحابہ اکرام کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کوئی خاص طریقے سے منائی گئی ہوتی، یا صحابہ اکرام نے اس کو کسی خاص طریقے سے منانا ہوتا جس طرح آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ تینوں ہستیاں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام ان سے پوچھ سکتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت منانا چاہتے ہیں، آپ کا میلاد منانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی تاریخ بتائی جائے۔ تحقیق کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تحقیق کی ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے صحابہ اکرام کے اندر ولادت باسعادت کا اور میلاد النبی کا دن منانا صحابہ اکرام کے اندر یہ بات نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، صحابہ اکرام عید الفطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام میں عید الفطر کی تاریخ میں اختلاف ہو۔ یہ تو اختلاف آج ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، بعض اوقات رات کے 12 بجے بھی نظر آ جاتا ہے، ہاں، لیکن اتفاق ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہوگی۔ اتفاق ہے اس بات پر کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ اگر صحابہ اکرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یعنی میلاد النبی کا دن کسی خاص طریقے سے منایا گیا ہوتا، یا صحابہ کے اندر یہ طریقہ ہوتا، تو ولادت کی تاریخوں کے اندر یہ کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ حضرت شیخ جیلانی تو محرم الحرام کے اندر کہہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دھیان کرنے والی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے اندر دن منانے والی بات نہیں تھی، صحابہ اکرام کے اندر سیرت اپنانے والی بات تھی، اور اس پر مر مٹتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا پتہ چل گیا، پھر وہ چیز جو ہے وہ کام ہر گھڑی کر گزرتے تھے اور اس کام کے لیے مر مٹتے تھے۔ آگے آ جائیں گی ہمارے حضرت مفتی نعمت اللہ صاحب بڑی محنت کے ساتھ کوشش کر کے آداب نبوی جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ سنیں گے یہ واقعات بھی کہ صحابہ اکرام کس طرح جو ہے، ایک صحابی ہیں وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے کیا ہوا، مسواک کو گلے میں لے گئے، اور گلے میں لے جا کر اوغ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ساتھ والے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو؟
کیوں گلے تک مسواک لے جا رہے ہو؟ کیوں اتنا جو ہے تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو؟ تو اس صحابی نے آگے سے ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے، لیکن ہاں قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز مبارک سنی تھی، اسی وجہ سے میں آج اس سنت کو پورا کر رہا ہوں اور اس سنت کو اپنا رہا۔ تو صحابہ اکرام ولادت کے دن منایا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ سیرت کو اپنایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس وقت عرب کے اندر دستور ہے، ہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مدت رضاعت 3 دن آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا ہے، چند دن لونڈی سویبہ کا دودھ پیا ہے، پھر 2 سال تک حضرت حلیمہ کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ عرب والے جو ہیں اپنے بچوں کو ولادت کے بعد وہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ کام کیوں کرتے تھے؟ 2 وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی گئی ہے کہ آب و ہوا جو ہے وہ دیہات کی خالص ہوتی ہے، بخلاف شہر کی آب و ہوا کے، اس کے اندر گرد و غبار اور آج کل تو دھواں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیہات کی آب و ہوا خالص ہوتی ہے اور بچے کی صحت کے لحاظ سے وہ بڑی اچھی ہوتی۔ اور دوسری وجہ وہ یہ لکھی گئی ہے کہ دیہات کے اندر جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی، بلکہ میں کہتا ہوں خالص ہوتی تھی، اب شاید دیہات میں بھی خالص نہیں رہ گئی۔ یہ جب سے یہ ہمارے اوپر غلبہ آیا ہے انگریزی کو سیکھنے کا، اور پھر جب سے یہ موبائل اور یہ ٹی وی آئے ہیں، اب تو دیہاتیوں کے اندر بھی وہی منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے کے، انگریزی بولنے کے الفاظ ان کے اندر بھی ایسے ہی آ گیا جیسے آج ہمارے اندر آ گیا شہریوں کے اندر۔ یہ یاد رکھیے، اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسروں کی زبان کے الفاظ بولنا یہ قابل فخر بات نہیں ہے، یہ غلامی کی ذہنیت والی بات ہے۔ میں کسی زبان کی تنقیص نہیں کر رہا، اور نہ ہی کوئی زبان جو ہے بری ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے وہ سارے جس قوم کے اندر مبعوث ہوئے اسی قوم کی زبان میں اللہ نے وہ انبیاء بھیجے، کسی زبان کی تنقیص نہیں۔ لیکن میں یہ رونا رو رہا ہوں کہ کسی زبان کو اپنی زبان پر ایسے مسلط کر لینا۔ آج میں اپنا چھوٹا بچہ سکول میں جاتا ہے، آپ کے بھی بچے جاتے ہیں، آپ ان سے اپنی اردو والی گنتی پوچھیں، یقین کریں کہ انہیں اردو کی گنتی نہیں آتی۔ کئی الفاظ وہ بولیں گے انگریزی کے، مفہوم ان کے ذہن میں ہوگا، لیکن آپ کہیں کہ اس کا معنی بتاؤ، وہ بیچارے معنی نہیں بتا سکتے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انگریزی سیکھنے میں ترقی ہے، انگریزی سیکھنے میں ترقی نہیں، ترقی جو ہے وہ دیانتداری اور ایمانداری کے اندر، ترقی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اپنانے کے اندر ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عرب والے اپنے بچوں کو اس وجہ سے دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور دیہات کی عورتیں جو ہیں اسی طرح روزانہ شہروں کا وہ دورہ کیا کرتی تھی، شہروں میں آیا کرتی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اسی طریقے سے دائیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، دیہات کی عورتیں آئی ہیں، اور ان عورتوں کے اندر اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس اور ان کے خامد کے پاس ایک اونٹنی ہے اور ایک گدھی ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ اب یہ اونٹنی اور یہ گدھی ویسے بھی کمزور اور لاغر ہیں، اور دوسرے نمبر پر کات سالی کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر اور جو ہے وہ طاقت ختم۔ باقی جتنی بھی دائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، پھر ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں، حلیمہ جلدی کرو آپ پیچھے رہ رہی، پھر جس وقت حلیمہ آ جاتی ہیں تو پھر چل پڑتی ہیں۔ کرتے کرتے تنگ آ کر انہوں نے حضرت حلیمہ کو پیچھے چھوڑا اور خود مکے میں آ گئے۔ دروازے کھٹکھٹانے لگی، تقریباً ساری دائیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی ہیں، پتہ چلا ہے بچہ ہے، پھر بچے کو دیکھ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔
کس وجہ سے؟ جب پتہ چلا کہ اس کے والد تو موجود نہیں ہیں۔ اب وہ تو وظیفہ لیا کرتی تھی، پیسے لیا کرتی تھی، جب پتہ چلا کہ یہ والد نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، سوچنے لگی کہ انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے، وہ چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! میں سمجھتا ہوں وہ چھوڑ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اس در سے، اس دروازے سے اللہ نے واپس کر دیا۔ آج سیرت کی ساری کتابوں کے اندر اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام موجود ہے۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ان کے نام سے واقف ہے واقف کہ نہیں؟ کسی بھی بچے سے پوچھیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا ہے، رضائی اماں کون ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بتائے گا کہ ہماری رضائی اماں جو ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ بھلا آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاریخ کی کسی، سیرت کی کسی کتاب سے دیکھ کر کہ وہ جو دائیاں آئی تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا یتیم بچہ سمجھ کر، آج کوئی بندہ مجھے ان کے نام بتا دے، ان ساری دائیوں میں سے کسی ایک دائی کا نام بتا دے۔ اور یقین کریں میں نے کوشش کی ہے، مجھے کسی ایک دائی کا نام بھی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، جو میرے پیغمبر سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا، جو میرے پیغمبر سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا، اور جو میرے نبی سے کٹ گیا، جو میرے نبی سے ہٹ گیا وہ جنت کے رستے سے کٹ گیا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آئی ہیں، بچے کو دیکھا ہے، پھر دیکھا کیا، دیکھتی ہی چلی گئیں، دل ہی نہیں کر رہا کہ بچے سے نظریں پیچھے کرنے۔ جس وقت پوچھا کہ بچے کا باپ کیا کام کرتا ہے، بتایا گیا کہ بچہ یتیم ہے، والد نہیں ہے۔ اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا مجھے یہ یتیم بھی قبول ہے۔ باہر لے کر آئیں خامد کے ساتھ، جس وقت لے کر چلی ہیں باقی دائیاں جو ہیں وہ پہلے آ چکی تھیں، انتظار کر کر کے جب اماں حلیمہ پیچھے رہ گئیں وہ پہلے آئیں، انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، جو جو بچہ ان کے نصیب میں تھا وہ لیا، وہ پہلے ہی چلی گئیں۔ اماں جی حضرت حلیمہ جو ہیں یہ پیچھے رہ گئیں، اور پھر جس وقت یہ بچہ لے کر نکلیں، ہمارا یہ پروگرام جس دن شروع ہوا افتتاحی تقریب تھی، جو حضرات موجود تھے، قاری محمد سلیمان آوان صاحب بڑا پیارا بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات بھی تفصیل سے بتائی کہ جس وقت آگے خامد ہیں، پیچھے جو ہیں اماں حلیمہ ہیں، ایک روایت کے مطابق، جس روایت میں صرف اونٹنی ہے، تو درمیان میں انہوں نے گود میں لیا ہوا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اونٹنی چل ہی نہیں رہی۔ جس وقت اونٹنی نہیں چلتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فرنٹ سیٹ پہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں، آپ تو امت کا قائد بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو جس وقت آگے بٹھایا گیا پھر وہ اونٹنی چلی، اور کیا خوب ہی چلی، پھر اس کی کمزوریاں بھی اللہ نے رفع کر دیں، اس کی طاقتیں بھی اللہ نے بحال کر دیں۔ پھر کیا ہوا، وہ جو کئی گھنٹے پہلے دائیاں لے کر بچوں کو جا چکی تھیں، اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ پھر ان کو پیچھے سے مل بھی گئیں، اور صرف ملی نہیں بلکہ ان سے آگے جو ہے وہ اونٹنی، دائیاں پوچھنے لگیں حلیمہ کیا ہوا، یہ اونٹنی وہی ہے یا سواری بدل لی ہے؟ تو اماں جان نے جواب دیا سواری نہیں بدلی بلکہ سوار جو ہے وہ بدل گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اماں جان جس وقت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں آئیں، یہ طائف کے راستے میں بنو سعد کا قبیلہ ہے، اس قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ بس پھر جس وقت آئیں تو اس وقت حالت کیا تھی، ادھر طائف والوں کے ہاں یہ تقریباً قحط کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر جب لائیں وہی بچہ جو اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں تھا، وہ بچہ گزشتہ رات بھوک کی وجہ سے وہ بچہ سو نہیں سکا، بلکتا رہا، چھاتیوں میں بالکل دودھ ہی نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ نہیں ہے۔ جس وقت اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی تو اماں جان نے محسوس کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے گھر کے اندر برکتوں کا ایسا نزول ہوا ہے کہ چھاتیوں کے اندر بھی دودھ آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹنی کے اندر بھی اس کے تھن جو ہیں وہ بھی دودھ سے بھر چکے۔ یہ ہیں ارہاسات
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد رونما ہوئے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوا جہاں اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھیں، وہاں بالکل ہریالی ہو جایا کرتی تھی اور بکریاں سیر ہو کے واپس آیا کرتی تھی، اور جس وقت دوسری بکریاں جاتی تھیں ان کو کھانے کے لیے اتنا کچھ نہیں ملتا۔ الغرض برکت ہی برکت، اپنے گھر کے اندر اپنے مویشیوں کے اندر ہر لحاظ سے برکت دیکھی گئی۔ ایک بات جو درمیان میں رہ گئی تھی وہ لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس ولادت باسعادت کی خبر اب دی گئی۔ ابو لہب کی ایک لونڈی ہے جس کا نام ہے ثویبہ، یہ لکھا ہوا ہے، بعض ساتھی اس کو صوبیہ پڑھ دیتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ثویبہ۔ ثویبہ جو ہے اس نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ آپ کے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دی۔ ایک روایت ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ روایت کیا ہے کہ ابو لہب کی وفات ہو گئی۔ ابو لہب کی وفات کے بعد کسی بندے کو ابو لہب خواب میں ملا۔ اس بندے نے پوچھا ابو لہب سے کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو ابو لہب کہنے لگا کہ معاملہ بڑا سخت ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ جس وقت انتہائی عذاب کے اندر مبتلا ہوں تو جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، پھر اس انگلی کو چوستا ہوں، اس سے کوئی بڑا زبردست قسم کا رس اور شربت نکلتا ہے، اس کو پی کر میں سکون پا لیتا ہوں۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی گئی ہے، لیکن محدثین نے اس پر بڑی جرح کی۔ پہلی جرح تو یہ کی گئی کہ واقعہ ہے خواب کا، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق صرف انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے خواب کے علاوہ کسی کے خواب کی گارنٹی نہیں ہے، سچا ہو بھی سکتا ہے لیکن گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے۔ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اس انگلی سے ابو لہب کو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ وہ صورت آپ سب کو آتی ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کیا معنی؟ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ تبا، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ انگلی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں سے باہر ہے کہ دونوں ہاتھوں میں ہے؟ تو قرآن کے مقابلے میں جو روایت آ جائے، قرآن اپنی جگہ مقدم ہوتا ہے۔ روایت کا معنی اگر کتاب اللہ کے مطابق ہو، کوئی تطبیق والی صورت نظر آئے تو اس کی تطبیق کرتے ہیں، ورنہ روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب اللہ کو اسی طرح رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو بتا دی گئی۔ اماں جان حضرت آمنہ، ان کے ہاں ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ جناب خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلا، خواجہ عبد المطلب بچے کو لے کر بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور وہاں آ کر بچے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا خواجہ عبد المطلب سے کہ آپ نے اپنے اس پوتے کا نام کوئی سوچا ہے یا رکھا ہے؟ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا ہاں، میں نے جو اس کا نام سوچا ہے، بلکہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، وہ نام ہے محمد۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ حیران ہوئے، یہ نام تو معاشرے میں پایا نہیں جا رہا، عرب کے معاشرے کے اندر یہ نام نہیں ہے، اور یہ نام عبد المطلب نے کہاں سے سوچ لی؟ آج یاد رکھیے، ہمارے ہاں بھی یہ ایک چیز پائی جا رہی ہے۔ کئی جگہ سے فون آتا ہے، استاد جی کوئی نام ایسا بتائیں جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، اور کبھی یوں فون آتے ہیں یہ نام ہم نے رکھا ہے جی، اس کا معنی بتائیں۔ اور جب پوچھا جائے کہ کہاں سے نام دیکھ کے رکھا ہے، اور جی گوگل سے نام دیکھ کے رکھا۔ وہ نام نہیں ہوتے، یقین کریں کہ وہ مبہم الفاظ ہوتے ہیں،
اور گوگل کو تو خیر کھول لینا ناموں میں، تو وہ اجنبی قسم کے نام ہیں، پتہ نہیں وہ کیا لفظ ہیں۔ جنت سے پہلے تو وہ ٹھہرتا نہیں، کسی نام کا معنی جنت کا پھول، کسی جنت کا دروازہ، وہ جنت کے تو دروازے متعین ہیں، ان کے نام بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ گوگل میں لکھا ہے۔ بھائیو گوگل جو ہے یہ کوئی جو ہے سکہ چیز نہیں ہے، کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھیں، کوشش کریں اپنے بچوں کے نام صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھیں، اپنی بچیوں کے نام امہات المؤمنین کے نام پر رکھیں، صحابیات کے ناموں پر رکھیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نام اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ اور محدثین نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ 2 نام جو ہے بطور مثال ہیں، ہر وہ نام جو اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد یا عبید کا لفظ لکھ کر رکھ دیا جائے وہ سارے نام اللہ کو بڑے پسند۔ اور یہ بھی مفہوم ہے قیامت والے دن جب اللہ کی رحمت میدان محشر میں جوش میں ہوگی، اللہ کی رحمت، اس وقت اللہ پوچھیں گے کیا نام ہے اس کا؟ جی عبداللہ۔ اچھا میرے نام کے ساتھ نسبت میرا بندہ، جنت میں چلے جائے۔ کون ہے؟ جی عبد الرحمن ہے۔ کون ہے؟ جی عبد الحادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے بہت سارے بندوں کے فیصلے جنت میں فرمائیں گے۔ اس لیے یہ گوگل کو چھوڑیں اور پیغمبروں کے ناموں پر اور صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ رکھا کریں۔ اب یہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب یہ نام کب رکھ رہے ہیں اپنے بچے کا؟ وہ دور کون سا ہے؟ وہ دور اور زمانہ وہ ہے جس وقت لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کا معنی عزیٰ کا بندہ، لوگ نام رکھتے ہیں عبد الشمس، سورج کا بندہ، لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد الکعبہ، عبد الدار، عبد مناف، یہ لوگ نام رکھ رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر جناب خواجہ عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں یہ نام انہوں نے رکھا نہیں، اللہ نے یہ الہام کیا تھا جناب خواجہ عبد المطلب کو، تو یہ نام جو ہے اس وقت رکھا جا رہا ہے جس وقت کعبے کا بندہ، سورج کا بندہ اور گھر کا بندہ، عزیٰ کا بندہ، جس وقت یہ نام رکھے جا رہے ہیں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا یہ الہام خداوندی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہی معنی لکھا؟ ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس کی تعریف کی جائے، لیکن جب شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ معنی ان کے ساتھ جچتا نہیں کہ وہ شخصیت جس کی تعریف کی جائے۔ تعریف تو آج پہلوان کی بھی ہو رہی ہے، تعریف تو آج جو ہے وہ کرکٹروں کی بھی ہو رہی ہے، تعریف تو آج ایکٹروں کی بھی ہو رہی ہے، تعریف تو آج کنجریوں کی بھی ہو رہی ہے۔ یہ معنی اس شخصیت کے ساتھ جچتا نہیں۔ جس وقت علماء نے اس کے ڈکشنری کو دیکھا، لغت کی کتابوں کو کھولا، تو عربی لغت کے اندر ایک لغت ہے مفردات القرآن۔ صاحب مفردات نے معنی کیا اور بڑا ہی پیارا معنی کیا۔ وہ معنی کرتے ہیں کہ محمد الذی اجمعت فیہ خصال محمودۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کے پیغمبر جو آئے، ہر پیغمبر کے اندر جتنی جتنی خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے اکٹھی کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیں۔ تو جس شخصیت کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں موجود ہوں اس شخصیت کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں جو ہیں، وہ سارے کمالات، وہ سارے فضائل اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے قاموس، اس کا نام ہے، صاحب قاموس نے معنی کیا اور انہوں نے بھی بڑا خوب معنی کیا۔ انہوں نے معنی کیا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن۔ محمد، ایسے نہیں جی، اونچی آواز سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں
کہ جس کی تعریف کبھی رکے ہی نہ، تعریف کرنے والے تعریف کر رہے ہوں، زمانے ختم ہو جائیں، اس کی تعریف ختم نہ ہو، بندے ختم ہو جائیں لیکن اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ اور جب میں قرآن مجید کی تشریح میں دیکھتا ہوں تو واقعی یہ وہ شخصیت ہے، ابھی کائنات میں نہیں آئی تو اس وقت بھی تذکرے ہو رہے ہیں۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء سے وعدے لے رہے ہیں، عالم ارواح کے اندر اللہ سارے نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ جب میں نبی آخر الزمان کو بھیجوں گا تو تم نے کیا کرنا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہر زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریوں کے اندر اور بشارتوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ آپ کے تذکرے اور آپ کی تعریفیں تورات کے اندر ہیں، زبور کے اندر ہیں، انجیل کے اندر ہیں۔ ہر آنے والے دن میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں جو ہیں ہر آنے والے دن کے اندر اور زیادہ ہو رہی ہیں۔ تعریفیں کرنے والے اتنے فوت نہیں ہوتے جتنے آگے مزید تعریفیں کرنے والے اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جنت کے اندر آپ کی تعریفیں ہوں گی، قبر کے اندر جب آپ کا سوال ہوگا وہاں بھی آپ کے تذکرے، وہاں بھی آپ کی تعریفیں۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، بلکہ فرمایا آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ کاف کا لفظ جو ہے یہ بھی جوابی کاف ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ رہ کے اللہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ کاف ہیں سارے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، یہ سارے کاف ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریفیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کے بدلے میں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ ایک اور نقطہ کمال کا لکھا ہے مفسرین اکرام نے، شارحین حدیث نے، کہ اللہ نے میرے محبوب کے تذکرے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کوئی بندہ آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو کم کر ہی نہیں سکتا۔ کہ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کی تعریفیں اللہ کریں، جس کی تعریفیں انبیاء کریں، جن کی تعریفیں ملائکہ کریں، جن کی تعریفیں فرش والے کریں، عرش والے کریں، مشرق والے، مغرب والے، شمال و جنوب والے، جن کی تعریفیں سمندر کی تہوں میں ہو رہی ہوں، جن کے مقام اتنے بلند ہو رہے ہوں، ان کا مقام بھلا کوئی کم کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم کرنا چاہے وہ خود مٹ سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا مقام کم۔ عجیب بات، آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میرے شان کو کم نہ کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ حدیث کی کتاب میں پڑھ کہ میرے شان کو کم نہیں کرنا، کہیں بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی، جبکہ اس کے برعکس آپ کی حدیث جو ہیں وہ ملیں گی۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی، اے لوگو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ مجھے دیا ہے مجھے اس مقام اور مرتبے سے اونچا نہ کر دینا، مجھے اس مقام سے بڑھا نہ دینا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اے لوگو میرے مقام کو پہچان لو، اللہ نے مجھے بڑا بلند مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے بڑا بلند مقام دیا ہے، لیکن جتنا مقام اللہ نے مجھے دے دیا اس مقام سے مجھے بلند نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے اوپر کیا،
اور اتنا اوپر کیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں یہ ابن اللہ ہیں۔ فرمایا سن لو، میں ابن اللہ بھی نہیں ہوں، میں نور من نور اللہ بھی نہیں ہوں، انما انا عبد اللہ و رسولہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ تو جس کی تعریفیں سارے زمانے کریں، جس کی تعریفیں فرش والے بھی کریں، عرش والے بھی کریں، جس کی تعریفیں سارے انسان نہیں انبیاء بھی کریں، ملائکہ بھی کریں، جس کی تعریفیں اللہ بھی کریں، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا جی آج کا سبق۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔